अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जी हैप्पी टॉक शो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और मेरे आज के मेहमान हैं जी 4 मेहमान हैं। 2 मेरे मेहमान स्लो से हैं, 2 कमेंट्री से हैं। स्लो से हैं महमूद रियाज साहब और दूसरे हैं मेरे चौधरी औरंगज़ेब। और ऐसे ही मेरे कमेंट्री से हैं 2 मेहमान, एक हैं जी अपना विकार मलिक साहब, दूसरे हैं कामरान खान साहब। ऐसे और मैं सबसे पहला सवाल ही कामरान खान साहब से शुरू करना चाहता हूँ कि उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 6 मंथ तक लग सकते हैं या लोग घरों में रहेंगे, इसके बारे में उनका क्या ख्याल है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स और आपको वेलकम करता हूं और बाकी हमारे सीनियर गेस्ट्स जो हमारे साथ हैं। आई थिंक अल्टीमेटली ये आपने प्रोग्राम शुरू किया एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में ये बहुत जरूरी है दैट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन of great anchors and great journalists and great medical colleagues as well here today. I think ultimately government ने कहा है कि ये 6 months तक जा सकता है and I think it's a very very valid point. ये जा भी सकता है and because this is so unpredictable, ये basically is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. We've got to expect the unexpected and we've got to be prepared for a long haul. And the reason we have to be the long haul is clearly because of the current situation. You can clearly see every single day rising. The number of people infected are rising. Unfortunately, the people that are passing away is rising as well. So I think we've got a massive challenge. The government, I think, is correct by saying 6 months. They probably have to give some sort of timeline so people can expect when they can try to get back in order. But हमारी यही फिलहाल दुआ है that we continue to take the positive steps. And it's very, very important. The हमारे journalists, हमारे medical teams, हमारे politicians, all come together. It's very important. And I want to once again आपको मुबारकबाद करना चाहता हूँ ने ये शुरू किया है and I think this is going to be very positive in the next few days, in the next few weeks. ये हमारा सहारा होगा for maybe a bit of happiness, but most importantly, getting the correct information. And I think at this stage, I think all I probably want to say is a fair timeline, and we've got to, inshallah, try to speed this up now. जी, शुक्रिया जी कामरान खान साहब। यही सवाल मैं हमारे स्लो के हैं महमूद रियाज साहब, इनसे पूछना चाहता हूँ कि महमूद रियाज साहब आप बताएँ, आपके ख्याल से ये कैसा है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी जो है वो प्रिडिक्ट कर रही है, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इसको इतना वक्त लग जाए। लेकिन यूं अगर आप देखें कि चाइना ने जिस अंदाज में रिकवर किया तमाम चीज़ों को, इसी तरह दुनिया के और बहुत सारे ममालिक के अंदर अभी तो हमारा तो फर्स्ट वीक अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमें तो बहुत आगे तक जाना है। दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो फ्यू वीक्स आने वाले हैं इनमें कुछ ऐसा न हो कि जो हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब करे या डेथ ज़्यादा हो जाए, या कुछ ऐसे हालात जो जिस अंदाज में हमारी बरतानवी हुकूमत जो है वो हॉस्पिटल्स बना रही है बरतानिया भर के मुख्तलिफ जोन के अंदर, उससे तो ये महसूस होता है कि शायद ये डेथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बहुत ही ज़्यादा हो। लेकिन इस वायरस को मिनिमाइज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि लोग किस तरह मुमकिन है कि वो अपने आप को अपने घरों के अंदर जो है वो महफूज रखें और बाहर ना निकलें। और आज चूंकि ये महसूस हुआ है कि आज बाहर जो है वो लोगों ने जाना रिड्यूस किया है और लोगों ने मास्क इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, ग्लव्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, तो वो जो प्रिकॉशंस थे वो तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और अब पुलिस भी जो है वो गश्त करना शुरू हो गई है। इससे महसूस हो रहा है कि आने वाले फ्यू डेज के अंदर हुकूमत जो है वो अपने टफ मेजर्स लेगी और इससे लोग जो है वो मिनिमाइज होंगे और शायद ये महदूद हो जाए, तमाम अमूज जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अच्छा जी, यही सवाल हम अब विकार मलिक साहब से भी पूछते हैं कि वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी कुछ बताएं कि भी इनके ख्याल से ये कैसा है कि अभी जो 6 माह का उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो आपके ख्याल से ये क्या है, कैसा है, ठीक है या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है? जी बहुत शुक्रिया हैप्पी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो ये प्रेडिक्शन दी है 6 महीने की, ये इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकता है।
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ زیادہ سے زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹمپریچر کے اوپر, اور جتنی گرمی ہوگی اس گرمی میں یہ سوری مجھے خود اصل میں کھانسی ہو رہی ہے, تو اس گرمی کی وجہ سے اس کی عمر جو ہے اس ٹمپریچر اس کی وائرس کی وہاں تک یہ رہے گا. اگر یہاں کا ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ وائرس جو ہے یہ ڈیڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں, جو چائنا کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, چائنا میں یہ ٹمپریچر جتنا جب تھا اس وقت یہ 7 کے اوپر تھا, اور جب یہ لو ہونا شروع ہوا ٹمپریچر, جب یہ وائرس جو ہے کم ہونا شروع ہوا, اس وقت اس کا ٹمپریچر جو تھا مور دین 20 چلا گیا تھا. تو جس وجہ سے حالات جو تھے وہاں پہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. اب یہاں کا جو ٹمپریچر ہے یو کے کا, یو کے کا ٹمپریچر جو ہے یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ آج کا جو موسم ہے, یہ موسم آج بھی اس پہ موسم میں ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے. تو جب تک یہ ٹمپریچر نارمل نہیں ہو جاتا, جب تک گرمائش ہوتی نہیں ہے یہاں پہ, جب تک مور دین 20 یہ چلا نہیں جاتا, اس وقت تک جو وائرس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. تو اس لیے حکومت کی جو پروڈکشن 6 مہینے کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتے ہیں. اور جبکہ میری جو اپنی انفارمیشن ہے کہ 1 سال تک یہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور 1 سال تک یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو گھر تک محدود رکھیں. جی ملک صاحب, یہی سوال میں اب دوبارہ جناب چودھری اورنگزیب صاحب سے پوچھوں گا. پچھلے دنوں میں نے ان کی کافی رپورٹیں بھی دیکھی, ماشاءاللہ بڑی اچھی رپورٹیں تھیں ان کی اسی بارے میں. جی چودھری اورنگزیب صاحب, آپ بتائیں آپ کے خیال سے یہ کیسا ہے؟ جی بہت شکریہ حافظ صاحب. پہلے تو آپ کو ایک کامیاب ٹاک شو شروع کر مبارکباد. جی حافظ صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ اسے کم از کم 6 ماہ لگے, میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں 6 ماہ سے بھی زیادہ لگیں گے. میں بالکل وقار ملک صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. حکومت نے جو ابتدائی طور پر جب یہ وائرس نے یہاں پر برطانیہ میں حملہ کیا تو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ اس کو 6 ماہ سے 18 ماہ تک لگ سکتے ہیں. تو obviously کیونکہ جو برطانیہ میں جو ہماری سرگرمیاں ہیں, جو ہماری انٹرنیشنل اور نیشنل کمپنیز ہیں, وہ تقریباً 3 ماہ سے 6 ماہ تک کے لیے بند کر دی گئی ہیں, وہ بند ہیں ٹوٹلی. تو اس اعتبار سے کم از کم 6 ماہ تو میں سمجھتا ہوں منیمم لگیں گے. مجھے لگ یہی رہا ہے کہ 6 ماہ سے 7 تک کم از کم اسے لگیں گے. لاک ڈاؤن شاید وہ 1 یا 2 ماہ تک کریں, کے بعد وہ تھوڑی جب صورتحال کو تھوڑی بہتر ہو جائے پھر ممکن لاک ڈاؤن تو نہ ہو, مگر اس طرح کی جو بڑی گیدرنگ ہے جو پبلکلی, اس کو منیمائز کیا جائے. اور اسی اسنا میں الحمدللہ میں امید کی جا رہی ہے اللہ کی تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ ضرور مہربانی فرمائیں گے, اس کی ویکسین یا دوائی وغیرہ نکل آئے, اس سے کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یوں رہا کہ کم از کم 6 ماہ تو لگیں گے. 6 ماہ تک اس کے تو اثرات ڈیفینیٹلی رہیں گے, مگر کیا سے کیا جا رہا ہے کہ یہ سال سے 18 ماہ تک آسانی سے جا سکے گا. جی میرا یہ دوسرا سوال اب یہی ہوگا سب سے, لیکن سب سے پہلے میں یہ جیسے ابھی بات کر رہا تھا چودھری اورنگزیب صاحب سے, اور انہی سے میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ نے پاکستان میں اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کا نا, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں پہ کیا اثر ہوگا اور یہ ہونا چاہیے, یہ کیسا ہوگا نا, اس کے بارے میں بتائیں آپ. صاحب جس طرح آپ نے کہا لاک ڈاؤن ایک طرف یہ بالکل ایشو ہے کہ لوگوں کے اس سے مسائل بڑھیں گے, لوگوں کے معاشی معاملات ہیں, لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء ہے, لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے ضرور ڈیفینیٹلی متاثر ہوتی ہے. مگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی پرائرٹی ہونی چاہیے, حکومت کی پرائرٹی ہونی چاہیے, اداروں کی پرائرٹی ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی جان محفوظ کر سکیں. اگر جان محفوظ کرنے کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے یا کرفیو لگانا پڑے تو ضرور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. اس اعتبار سے کیونکہ پاکستان میں اس اسکیل پر, اس سطح پر یہ وائرس نہیں پھیل سکتا, کیونکہ یہاں برطانیہ میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ملک ہے, یہاں پہ تمام ممالک سے لوگ آتے ہیں, اس وجہ سے شاید زیادہ جلدی پھیل گیا. کیونکہ پاکستان میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہیں وہی عموماً یا ان کی بڑی تعداد وہاں پہ جاتی ہے, تو اس اعتبار سے وہ اتنی بڑی اسکیل پر, اتنی بڑی سطح پر نہیں پھیل سکا وائرس. مگر میں سمجھتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اگر وائرس اتنا پھیل جائے اور اس کے اتنے اثرات بڑے ہو جائیں, اس سے پہلے حکومت کو اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑے یا کرفیو کی شکل میں یا کسی بھی حوالے سے, تو اسے کم از کم جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو ہر وہ سٹیپ لینا چاہیے جس سے لوگوں کی جان محفوظ بنائی جا سکے. جی یہی سوال میں محمود ریاض صاحب سے کرتا ہوں
کہ بھی آپ کے خیال سے کیسا ہے کہ بھی یہ اپنا جو کہ پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور پھر وہ ان لوگوں کی کیسے ہیلپ کی جائے گی جو دیہڑی دار ہیں اور کیسے گزارا ہوگا ان کا نا؟ دیکھیں جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ پریکاشنز کی ضرورت، نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ہائی، اس وقت بھی جو ٹمپریچر ہے وہ کافی ہائی ہو چکا ہے، لیکن یہ پاکستان کو جو ہے اس چیز کی مدد مل رہی ہے آلریڈی. لیکن لگتا یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا جو ہے وہ انتظام کیا جائے یا وہ انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، مخیر حضرات کے ساتھ جو ہے وہ حکومت باقاعدگی سے ان کے ساتھ لیزان ڈیولپ کر رہی ہے، بزنس مینس کے ساتھ لیزان ڈیولپ کر رہی ہے کہ ایسے لوگ جو جن کو ضرورت ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، جو اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کی مدد و معاونت کی جائے. اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے اگر ایک گھر کا فرد جو ہے وہ کفالت کرتا ہے اپنے بچوں کی، اگر اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہ جو 8 یا 10 لوگ اس کی فیملی کے ہیں وہ کدھر جائیں گے، یا ان کے لیے فیوچر میں کیا ہوگا؟ یہ بہتر ہے کہ اگر وہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے وہ اگر گھر کے اندر رہے، میں تو کہوں گا کہ 30 دن تک تو انسان بھوکا بھی رہ سکتا ہے. اور یہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور حکومت کی جو لائنز جو متعین کر رہی ہے حکومت، اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام جگہوں پہ ساری دنیا میں کمیونٹیز کو چاہیے کہ وہ حکومتی گائیڈ لائنز کو فالو کریں اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ جاری رکھیں. تو اسی صورت میں وہ جو ہے یہ پاسبل ہے کہ لوگ جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ ان کی ڈیتھس ہوں اور لوگ جو ہے وہ بچ سکیں اس موضوعی مرض سے. یہی سوال میں اب ملک صاحب سے کروں گا، بکار ملک صاحب سے، کہ ملک صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال سے کیا آپ کے اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں نا؟ جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور لاک ڈاؤن کی ضرورت تو واقعی پاکستان میں ضروری ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ یکسر مختلف ہیں یو کے سے اور یورپ سے. وہاں پر حکومتیں جو ہے وہ اس طرح عوام اپنی کی اتنی مدد نہیں کرتی جس طرح کہ یو کے اور یورپ میں کر رہی ہے. حکومتوں نے یہاں پر یورپ میں وسیع پیمانے پہ مدد کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم نے پھر وہ اوورسیز کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ فنڈ جو ہے وہ دیں، اور کچھ حکومت نے اپنی طرف سے بھی، کچھ امریکہ سے بھی فنڈ لیے ہیں تاکہ اپنی عوام کی مدد کی جا سکے. تو پاکستان میں لاک ڈاؤن کی بہت پہلے سے ضرورت تھی، کیونکہ وہاں کی آبادی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو آبادی بہت زیادہ ہے. اس آبادی کو سنبھالنے کے لیے اور معاشی طور پہ ان کی بہتری کے لیے حکومت اقدامات بہت پہلے سے کرنے چاہیے تھے. لیکن افسوس کہ حکومت جو ہے وہ اقدامات نہ کر پائی، اور نہ ہی لاک ڈاؤن انہوں نے وقت سے پہلے کیا ہے. لیکن اب بھی دن بدن جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مریضوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جیسے بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہاں پہ گرمی اور ٹمپریچر جو ہے وہ بھی اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد بھی شامل حال ہو اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وائرس سے بچ سکیں، اور ڈیتھ کی جو ریشو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی چائنا کی طرح اپنے اس ملک کو سنبھال سکے، جس طرح چائنا نے محنت، جس طرح چائنا نے اپنی عوام کا خیال رکھا، جس طرح دوسرے ممالک بھی خیر کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو بھی اس سے زیادہ سے زیادہ بہتر اقدامات کرنا. جی ملک صاحب، یہی سوال اب میں دوبارہ کامران خان صاحب سے پوچھوں گا کہ بھی وہ بتائیں ان کے خیال سے جو پاکستان میں جو ہونے جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے ابھی تک، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکریہ جی، بتائیں. شکریہ ہیپی صاحب. آئی تھنک سب سے پہلے ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ چائنا میں ابھی یہ حل ہوا نہیں ہے. we're still process in China at the moment. They're still facing the pandemic and we have to be a little bit careful that China میں یہ complete recovery بالکل نہیں ہوئی ہے. So I think یہ دنیا بھر میں تھوڑی سی یہ myth شروع ہو گئی ہے کہ چائنا نے clear کر دیا. China has not cleared this at all at the moment. What they have done is they've recognized, first of all, step one, they've recognized what are we facing. Number one, we are facing an illness, a disease, which we have no cure. But number two, they have also recognized there is a process how we can actually work on isolation, how we can actually work on bringing a process together to support all communities, isolating everybody. تو یہ ضروری ہے، isolation بہت ضروری ہے.
सबसे जरूरी इसलिए है कि a lot of people ये illness उनको मिलेगी ये disease and to be honest उनको कोई नुकसान नहीं होगा. They will basically be able to survive the onslaught of the illness. But unfortunately उनकी कुछ steps की वजह से they could quite easily affect other community members, and I think that's something to be very wary of, that we have to have isolation, and Pakistan ne bilkul sahi steps kiye, just like this government they have took the correct steps, and inshallah what we hope is coming forward, once we can recognize how we're going to treat this illness, how we're going to support the community that need the most help, like what we've taken steps in our own local areas. Har area ne ek activated coordinator set up ho gaya, official government coordinator, and every area of Coventry has an official coordinator. Now what we're doing is that will be the focal point. How are we going to have volunteers? How are we going to take this forward? Just a final point, I'm going to move a little from that. Just a final point, I think it's very important that we do everything in our power to support our health service, our police service, and our other voluntary service like the council officers and council services. Reason we've got to support the health service, we have to keep demand low so we can give maximum attention at the moment to COVID-19. तो इंशाल्लाह मेरी यही अपील है आपके फोरम से, आपके कॉलीग्स के फोरम से प्लीज कोशिश करें आइसोलेशन में रहें, प्लीज कोशिश करें कि अगर माइनर सिम्टम्स आपको आए तो आप उनके पहले ऑनलाइन चेकअप पे फॉलो करें, फिर उसके बाद आप जरूर देखें कि अगर आपको कोई माइनर ऑल तो आप क्लियरली देयर इज अ रोड मैप, जिस तरह we've allocated another hospital for minor injuries and minor treatment. People need to go to this other hospital. They shouldn't go to the main hospital. We do not want people to, unfortunately, infected unnecessarily with this disease. And finally, we do not want to put a further burden on our health service. So, inshallah, together we can do this. जी कामरान खान साहब, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह बताया. अभी ये मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग या जो मरीज हैं, वो लोग जो घरों में कैद हैं या जो घरों में अपने आप को जिन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, उनके लिए कैसे हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? आपसे बेहतर मेरा ख्याल हमें कौन बताएगा, क्योंकि आप काउंसिल के साथ काम भी कर रहे हैं. तो जरा प्लीज सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करता हूँ. I just want to say कि जिस तरह अभी सिलसिला जारी हो रहा है, I think we have to make sure that we come together with in support. I think currently adult social care जो है वो एक महकमा, it's a very important area of work. We'll leave the hospital side of the work. Adult social care में सारे care homes, सारे adult social care, कोई भी care हो, किस वजह से हो, unfortunately due to maybe even a disability etc., वो सारे adult social care आते हैं. This is probably one of our biggest areas of budget in the community council, in all the councils up and down the country. So अभी सबसे पहले steps ये है ना कि number one, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से, we've got to ensure how can we work out इनको कैसे protect करें. ये technically vulnerable citizens हैं. Vulnerable इनके लिए दो reasons हैं. दो reasons ये हैं vulnerability की. Number one, ये बीमारी उनको कुछ ज़्यादा affect कर रही है फिलहाल, जहाँ तक statistics के हवाले से. Secondly, ये vulnerable है because ये vulnerable situation में है. एक या उनकी disability है या उनकी age factor है. They are in care homes. So fortunately, इस environment में care homes में you may have 100 people, you may even 200 people all together on complex over a certain age, and most of the time इनके पास कोई ना कोई condition होती है. So I think what we've done is the most positive steps we've taken. Straight away, we've stopped all visits in all these care homes. कोई person इनको visit नहीं कर सकता है बाहर से unless it's medical doctor, unless it's a valid reason. Nobody's allowed to visit. Even their own family members are restricted now, unless there is got to be some sort of discrepancy where, unfortunately, कोई person उनको final stages cancer है या कोई serious illness है, element है, that they're going to unfortunately possibly die very soon. वरना कोई exemption नहीं है, very very strict. और secondly, हम rely कर रहे हैं बाकी community पे कि किस तरह वो अपने coordinator के साथ मिलके इनको support कर सकते हैं.
but at the moment local government ne unki sari needs, they've taken care of all their needs. But if this progresses any further, we will be needing volunteers to support us. Unka khaan-peen, unki dawaiyan, everything is being taken care of so far. जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं यही सवाल मैं महमूद रियाज साहब से करूंगा, क्योंकि वो एक्स मिनिस्टर भी हैं और वो भी सियासत समझते हैं, सारा गवर्नमेंट का क्या तरीकाकार होता है, वो हमें जरा गाइड करें। मेरे लोग जो देखने वाले हैं उनको भी गाइड करें, ताकि मेरे व्यू को लोगों को भी पता चले कि भी कैसे हेल्प हो रही है। जो लोग घरों में, महमूद रियाज साहब जो घरों में कैद हैं और जिनको गवर्नमेंट ने कहा हुआ कि वो बाहर नहीं जाएंगे, जो मरीज हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों में हैं, उनकी गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है या करनी चाहिए, और आपका ख्याल से कैसा है? देखिए बिल्कुल हेल्प तो करनी चाहिए, और हुकूमत की प्रायोरिटी है इस वक्त ऐसे लोगों के लिए। और हुकूमत ने जो मेजर्स लिए हैं मेरे ख्याल में वो मैक्सिमम लिए हैं, और बहुत अच्छी जो आगाज है वो बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो है वो जारी रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये नो डाउट के जो कम्युनिटी है दुनिया के अंदर, जब भी बैनुल अक़वामी सतह पे किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी कौम के ऊपर जब इस तरह के वाक़ात आते हैं, तो वहाँ पे जो एज ए नेशन लोग जो है वो मिलजुल कर फिर इन हालात का मुकाबला करते हैं। तो उसके लिए जो है वो नो डाउट के कम्युनिटी में जो वेल हेल्थ लोग हैं, जो लोग बीमार नहीं हैं, जिनको किसी किस्म का, जिनके घरों में किसी किस्म का कोई वायरस में कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं है, उनको चाहिए कि वो वॉलंटियरली बेस पे हॉस्पिटल्स के साथ अपने आप को रजिस्टर कराएं, कौंसल के साथ अपने आप को रजिस्टर कराएं। पुलिस को अब मजीद लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास पुलिस भी इनफ नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जो मेजर्स वो लेना चाह रहे हैं वो ले सकें। तो ये बहुत सारी वॉलंटरीली फोर्सेस के अंदर लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, और वो नेसेसिटी है। नो डाउट के जो फर्स्ट एडिशन में हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि वॉलंटियर लोग जो है हॉस्पिटल्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं, तो वो तादाद जो है वो जितनी उनको चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। इसी तरीके से वॉलंटियरली बेस के ऊपर मैं तो कहता हूँ सबसे जो काम है वो है कौंसल के साथ रजिस्टर होना। अगर कौंसल के साथ हमारी, चूंकि लोकल गवर्नमेंट ही तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है यहाँ पे हर टाउन और सिटीज के अंदर, तो वहां पे अगर हम अपनी कौंसल के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं और बेहतर रूट्स बता सकते हैं कि आप किस किस जगह पर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसी एतबार से ही हम इस तमाम मसाइल से जो है निकल सकते हैं। और हमें नो डाउट के ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हुकूमतें तो अपने इक़दाम करती हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसको जो है सेफ्टी मेजर्स को नहीं भूलना चाहिए कि हम बाहर निकलें तो ग्लव्स पहन के जाएं, मास्क पहन के जाएं, और लोगों को भी अवेयर करें, लोगों के दरमियान डिस्टेंस रखें। आप जब किसी भी जगह पे आप किसी कतार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपका 2 मीटर से ज़ायद जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जो आपके आगे बंदा खड़ा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके पीछे खड़ा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इन चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं अब यही सवाल चौधरी औरंगजेब साहब से करूंगा कि ताकि मैं तो उनको काफी, क्योंकि मेरे इलाके के हैं इधर स्लो में, ताकि उनकी मैं खबरें भी देखता हूँ, उनका लोकल जो सोशल मीडिया पे भी उनका काफी देख रहा हूँ कि काफी नजर रख रहे हैं, तो उनके ख्याल से ये कैसा है? जी हैप्पी साहब, जिस तरह आपने ये कहा कि जी हमें क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इतना बड़ा अलमिया हुआ है, इतना बड़ा ये हादसा, इससे पूरी कौम, पूरी नेशन, पूरी दुनिया मुतासर है, तो हमें हुकूमतों पर रिलाई करना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर खुद भी जिम्मेदारियां अपनी सर अंजाम देनी होंगी। मैं समझता हूँ ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आस पास का ख्याल रखें, अपने गिरदनवा का ख्याल रखें, अपने जो फैमिली हैं, अजीजों कारब हैं, उनका खास ख्याल रखें। जिस तरह बिल्कुल हुकूमत ने भी बताया है, और ये बिल्कुल सियासी तौर पर भी ये बात सामने आई है कि जो जो ये वायरस इन्फेक्शन है, ये पूरे पर ज्यादा असर कर रही है। जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, उन पर इसका जो हमला है वो ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने गिरदनवा में अपनी हुकूमत का, अपनी लोकल कौंसिल का, अपने अदारों का हाथ बढ़ना चाहिए। जो वॉलंटियरली जो जिस हद तक आदमी इंसान कर सकता है, ठीक है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आज का जो इतना बड़ा जो अलमिया है, जिस तकलीफ में, इस परेशानी से बिलहलूम हम पूरी कौम और पूरी नेशन और पूरी दुनिया गुजर रही है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हमें इंतजार करना चाहिए कि हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी या फलां कौंसिल हमारे लिए क्या करेगी। स्लो बरो कौंसिल के हवाले से मैं आपको ये बात एक शेयर करता चलूं। एक अपनी वेबसाइट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई मरीज है जो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है, उसकी
वो अकेला है, तनहा है। ऑब्वियसली इस बीमारी ने ना सिर्फ हमें फिजिकली टॉर्चर किया है, फिजिकली इसके असरात पड़े हैं, बल्कि मेंटली भी पड़े हैं। कुछ लोग जो बाज़ार बड़े हैं, इसके असरात की वजह से वो घरों में अंदर मेंटली बड़े डिस्टर्ब हुए हैं, तो उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल काउंसिल ने अपनी वेबसाइट के जरिए एक लोगों के साथ अपने आप को अटैच करने का एक जरिया बनाया है, ताकि लोगों को अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, उनको कोई एडवाइस चाहिए, वो कहाँ राब्ता करें, कैसे राब्ता करें, इस मुश्किल, इस तकलीफ, इस बीमारी का किस तरह मुकाबला किया जा सके। ये बहुत सारी बातों साहब ने भी कहा कि ना सिर्फ हमें हुकूमत के हवाले से देखना चाहिए, लोकल काउंसिल की तरफ से देखना चाहिए, खुद भी हमें एक के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो खुद हम कर सकते हैं तो हमें बिला झिझक पहली फुर्सत में करनी चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ हमारी लोकल काउंसिल ने और जो हमारी वाली पुलिस है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया है कि कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी, हम जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, जो लोकल काउंसिल की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, उस पर हम अमल करें। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ की वर्कर हैं वो बाहर जाएं, जिनका जाना जरूरी है, जिनके जो अवॉइड कर सकते हैं, जो घरों में बैठ सकते हैं, तो उनको बिल्कुल बैठना चाहिए। इस वक्त सबसे प्रायोरिटी हमारी बड़ी है कि हमने अपनी और अपने फैमिली की, अपने अजीज वकारब की, अपने सोसाइटी की, अपने मुल्क की जानों की हिफाजत करनी है। तो इनकी जानों की हिफाजत इसी सूरत हो सकती है कि जब हम जो हमें हदायत दी गई हैं गवर्नमेंट के हवाले से, उन पर अमल करें। एक बाशऊर कौम होने का सबूत है। एक सोसाइटी, एक मुस्बत सोसाइटी जो इस वक्त तमाम वालों से अगर आप देखें तो तमाम यहाँ पे अभी जब क्राइसिस शुरू हुए कोरोना वायरस के हवाले से, तो एक बड़ी चीज पॉजिटिव जो मेरे नजर से गुजरी, हमने बिला रंग व नस्ल, मजहब, तमाम लोगों ने मिलकर मदद की। तो आज बिल्कुल पूरी दुनिया से मुतासर है यहाँ पे। तो हमें, मैं समझता हूँ कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक है, हमें बिल्कुल सबके लिए ओपनिंग करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी। यही सवाल अब मैं वकार मलिक साहब से करूंगा कि मलिक साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आप भी हमें कुछ थोड़ा बहुत बताएं इसके बारे में। मैं अभी बात सुन रहा था औरंगजेब चौधरी साहब की, और ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। और इसी तरह हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर और अखुवत तंजीम के चेयरमैन हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उन्होंने कल एक पॉलिसी वाज़ा की है, और उन्होंने आवाम से ये अपील की है कि नेबर टू नेबर इसका सिलसिला, इसका आगाज किया जाए, ताकि हमें अपने नेबर का भी एहसास हो, और नेबर जो है वो नेक्स्ट डोर तक जाए, और इसी तरह ये पूरे एरिया में ये लोग फैल जाए। और पाकिस्तान की उन्होंने उस हवाले से बात की है कि हमें अपने अजीज व कारब का, अपने नेबर्स का एहसास होना चाहिए कि वो किस हालत में है। इसी तरह यहाँ पर यूके में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, जैसे डॉक्टर रियाज साहब ने भी और कामरान साहब ने तो वाज़ा कर दिया कि कौंसल की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कौंसल ने अपनी जितनी भी प्रिकॉशंस जो अभी इस वक्त जो दिए हैं, उस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि तमाम तंजीमें, सोशल वर्कर्स जो हैं वो बाहर आए। और इस वक्त बहुत सारी तादाद जो है वो कौंसल की भी मदद कर रही है, हॉस्पिटल की भी मदद कर रही है, एनजीओज आगे आ गई हैं, और एनजीओज जो है वो भी उनकी हेल्प कर रही हैं। और हमें ये चाहिए कि हम इंसानी जानों की भी ज़िया होने से बचाएं, और उनकी जहाँ तक हो सकता है उनकी मदद करें। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज वाज़ा की हैं, कल की जो नई पॉलिसीज आई थी और आज की भी पॉलिसीज कुछ आई हैं, कुछ कामरान साहब ने भी कल हमें पूरी कम्युनिटी को बताई हैं कि किस तरह और किस अंदाज में हमें आवाम की और अपनी कौम की, इन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मरीज हॉस्पिटल में है, और जो मरीज हॉस्पिटल में अभी तक नहीं पहुंचे उनको की उनकी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीजें अभी तक वाज़ा हो रही हैं आस्ता आस्ता। और हमें चाहिए कि जितना ज्यादा हम लोगों की मदद कर सकते हैं उस तरह हमें हेल्प करनी चाहिए, खासकर एनजीओज। लेकिन इससे ज्यादा, जैसे औरंगजेब साहब ने बात की कि हमें अपनी जानों की भी हिफाजत करनी है, हमें अपना भी ख्याल रखना है, और वो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं, कुछ हमें खुद भी पता है कि किस तरह हमने ग्लव्स पहनने हैं, किस तरह हमने मास्क यूज करने हैं। और एक मास्क, एक और चीज भी जो बड़ी वाज़ह तौर पे बताई गई है कि मास्क को हर दफा एक ही मास्क को यूज ना करें, बल्कि इसे भी चेंज करें। तो इस तरह ग्लव्स हैं, ग्लव्स भी पहने और उसको फिर चेंज करें। तो इस तरह हमें अपनी जानों की हिफाजत जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ भी रहना है, अपने घर में भी वापस आना है। जब हम बाहर जब किसी की हेल्प करने के लिए निकलते हैं, फिर उसी तरह हम घर आते हैं। जब घर आते हैं तो अपनी हिफाजत भी किस तरह करनी है, ये भी प्रिकॉशंस जो है ये भी गवर्नमेंट ने वाज़ा की हैं। तो इस तरह ये बहुत जरूरी है कि हम इंसानी जानों को ज़िया होने से बचाएं, और ये एक इतना अजाब अल्लाह ताला का हुआ है जिसकी हिफाजत हमें खुद ही करनी है। हम अपनी हिफाजत करेंगे, कोई दूसरा हमारी हिफाजत नहीं करेगा। जी।
جی بہت شکریہ جی آپ کا بتانے کا. میں ایک ایکسٹرا سوال رکھنا چاہ رہا ہوں ایک آخر میں, کہ جو بہت چھوٹا سا ہے, لیکن اگر آپ لوگ سارے اس کا جواب دیں تو ذرا زیادہ اچھا ہوگا. مجھے بھی پچھلے کچھ دنوں ایک سلو میں ایک سیاستدان ہے, ان کا فون آیا جو کبھی نہیں آیا تھا. ان کا فون تو نہیں, خیر وائس میسج آیا کہ آپ کا کیا حال چال ہے, آپ اپنی خیریت بتائیں, تاکہ میرے خیال سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, کسی کا حال چال پوچھا, کہ جو بندہ کبھی کبھی ملتے ہیں تاکہ ہر ایک کا پتہ چلے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کو یا لوگوں کو کرنا چاہیے کہ دوسروں کا حال چال پوچھیں کہ بھی سب ٹھیک ٹھاک تو ہونا؟ جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہاں پہ بندہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی بڑا مشکل سے ہو رہا ہے. ابھی بندہ کسی کو کہیں کہ بھی جنازے میں آئے تو لوگ آتے بھی نہیں ہے, کہ ڈر کے نہیں یار ہم بھی جائیں گے, کورونا سے مرا ہے, یا ہم کیسے جائیں وہاں پہ. تو آپ کے خیال سے یہ اچھی صلاح ہے کہ دوستوں کو فون کر کے حال چال پتہ کیا جائے سب کا؟ جی ملک صاحب. جی جیسے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اورنگزیب صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے. تو جی ٹیلی یہ ذرا فون ڈیٹیل سے تھوڑا سا اچھی رائے ہے کہ نہیں لوگوں کو فون کرنے کا, یہ میرا پوچھنے کا مقصد ہے. جی ٹیلی فون یہ ایک اچھا بہتر سلسلہ ہے, اور اس سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احباب ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے پوچھا جائے ان کی صحت کے بارے میں, کیونکہ یہی تو ایک مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے یا ایک دوسرے کا پوچھیں گے تو پھر ہمیں کون سا وقت ملے گا. بالکل میں بالکل, سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سب کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے. یہی میں تو کامران خان صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کا خیال سے یہ کیسا چیز ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو دوستوں کو حال چال پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بات ہماری کولیگز نے کی ہے earlier on. I think it's completely 100% correct. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی ابھی ہمیں شو کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ از واچنگ اس. ہم نے یہ پازیٹیو سٹیپس لینا میں اس وقت. اگر دو میری ہیں باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ ہم ضرور گورنمنٹ تک پہنچائیں. گورنمنٹ مسٹ انکریز ٹیسٹنگ. نمبر 1, they must increase testing rapidly. کیونکہ ہمیں نہیں پتا, جس طرح ہم کہتے ہیں لوگ ہیلپ کریں, but what we don't want to do is spread illness, because illness کچھ لوگوں کے لیے invisible ہے. So it's very important that we put pressure on the government that they need to step forward with, they have to do the testing and they have to increase this. I think that's very, very important. And Bas final point here, that community comes first, but with responsibility. Everything must be done with responsibility. Do not want one person to end up infecting hundreds of others and doing it in a good nature. Ek achhe dil se, but wo unfortunately infects so many people. So please, I urge the community that put as much pressure on the politicians and on the national government, because they are holding the responsibility. The national, they need to increase testing. If Germany can do 500,000 a week, why isn't the United Kingdom doing 500,000 a week? A very, very important point. We need testing. Our frontline, and ہماری فرنٹ لائن صرف ڈاکٹرز نرسز نہیں ہے, ہماری فرنٹ لائن وہ لوگ ہیں جو ابھی کھانا بھی پہنچا رہے ہیں لوگوں کو, جو لوگ ٹیکسیز بھی کر رہے ہیں, جو بسز بھی کر رہے ہیں. There's a lot of front line. جو کلینرز ہیں, جو ہمیشہ لاسٹ پہ آتی ہیں لسٹ پہ, وہ سب سے پہلے انہوں نے کتنی لوگوں کی جانیں. بہت ضروری ہے کہ ہم گٹھے مل کے ہم انشور کریں کہ یہ لوگ ٹیسٹنگ ان کو کریں, کہ یہ اپنی جان کی حفاظت کریں اور اپنی فیملیز کی, اور ڈاکٹرز کی بھی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے روٹین. So we must ensure that and they get the equipment. یہ میری فائنل بات ہے کہ فرنٹ لائن سٹاف بشک وہ کلینر ہو یا ڈرائیور ہو یا بس ڈرائیور ہو یا ڈاکٹر ہو, everybody should have the equipment and testing should be done. جی نہیں جی شکریہ جی آپ کا بہت بہت. میں یہی سوال محمود ریاض صاحب سے کروں گا کہ مجھے ان کا تو پتا ہے کہ وہ کیسے ہیں, کیونکہ مجھے بھی یہ میری بیماری کے سلسلے میں ملے, انہوں نے میرا حال چال پوچھا, مجھے بڑا حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے رہے. تو ویسے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے خیال سے کیسا ہے کہ بھی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس حالات میں ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب. ایسا نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ یہ بالکل کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ مجھے تو کہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لیکن سینکڑوں کالز جو مجھے ضرور ریسیو ہوئی ہیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو الارمنگ سچویشن ہے تو وہ جو کسی اپنے ملک سے باہر سے کوئی کال آتی ہے, وہ آپ کو دور دراز سے لوگ, وہ لوگ جو عرصہ دراز سے منقطع تھے, وہ بھی چونکہ برطانیہ میں جب سے یہ
لوگوں کو دوبارہ میں یہ محسوس ہوا کہ برطانیہ پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ اس مرض کے لپیٹ میں آ چکے ہیں, ہیلتھ منسٹر بھی آ چکا ہے, فالو آن کیبنٹ کے لوگ بھی آ چکے ہیں. تو لوگوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی ہے برطانیہ کے حوالے سے, اور اس وقت بھی پاکستان سے بھی بہت ایون کہ پاکستان کے اندر حالات جیسے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان سے بھی لوگ جو ہے وہ کال کر رہے ہیں, ریلیٹیوز کر رہے ہیں, دوست احباب کر رہے ہیں, اور وہ حال حال پوچھ رہے ہیں. اور مجھے بھی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو سابق کونسلر نظر لودھی صاحب پاکستان ان دنوں گئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان سے مجھے فون کر کے خیریت پوچھی. اس طریقے سے اور بہت سارے لوگ جو یہاں سے برٹش سٹیزن پاکستان میں ہیں موجود, انہوں نے. اور ایک اور جو ہے وہ بات بھی ہے, جیسے کہ ہمارے محترم بھائی کونسلر صاحب نے, کامران صاحب نے بہت اچھی اور بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ یہ برطانوی حکومت کو چاہیے کہ یہ جو فرنٹ لائنز لوگ کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدگی سے ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ سٹارٹ کی جائے, اور اسی سے یہ جو مرض ہے اس کو سپریڈ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, کہ جو لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں بہت ساری شعبے ہیں, ایون کہ یہ میں گزشتہ روز بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک, بلکہ میں نے چوہدری اورنگزیب صاحب کو اس حوالے سے بات بھی کی کہ پوسٹ مین میرا پوسٹ مین جو ہے وہ آیا, اور وہ اس نے کوئی گلف نہیں پہنے ہوئے تھے, وہ تمام ڈورز کو وہ ڈلیور کر رہا تھا, لیٹر ڈلیور کر رہا تھا. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پوسٹ مین کوئی انفیکٹڈ ہوا ہوگا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ڈور کے ساتھ ایسی کوئی چیز, اور وہ اس نے گلاف نہیں پہنے ہوئے, وہ پوسٹ مین جو ہے وہ اس مرض سے مبتلا ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے. اور بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کامران صاحب کا بھی, ملک صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, جو اورنگزیب صاحب نے بڑے ویلڈ باتیں کی ہیں, اور ہیپی صاحب تو نو ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ دوستوں کا خیال رکھتے ہیں, بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں, اور 3 گھنٹے کی کال جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں دنیا بھر سے. تو یہ تو ایک ہے سلسلہ, لیکن اس وقت جو سب سے جو فوکس ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس سے کیسے بچایا جائے, اور یہ فوکس جو ہے وہ ریمینز رہنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ وہ جو انہوں نے کلینرز کی بات کی ہے, باقی بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جو کیئر ہومز میں لوگ کام کرتے ہیں, ان کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن اور کردار ہے. اور یہ چیزیں جو ہے وہ جاری و ساری رہنی چاہیے. اور پھر حکومت کو یہ بھی اویلیبلٹی کرنی چاہیے کہ اب ماسک اویلیبل نہیں, گلفز پہننے کے لیے اویلیبل ہیں. کسی مارکیٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو حکومت کو تو یہ پرائرٹی بیس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس سپریڈ سے بچانے کے لیے وہ تو سب سے پہلے تو یہ اہتمام کریں. اور پھر یہ جو مختلف جو چیزیں ملتی تھیں اینٹی سیپٹکس وغیرہ وہ بھی ختم ہو چکی ہیں, وہ مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے. تو یہ حکومت کو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ مزید جو ہے وہ اس سپریڈ سے لوگ بچ سکیں. اور ہمیں دعا بھی ہے ہماری, اور ہمیں توقع بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے, میں تو یہ 6 مہینے پہ نہیں جا رہا, جو کہ ملک صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے تو 6 منتھ پلس پہ کہا ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تقریباً ہم 6 میکسیمم ہم 6 سے 8 ویکس کے اندر انشاءاللہ العزیز برطانیہ کو جو ہے اس سے کلیئر کر لیں گے. اور انشاءاللہ 6 to 8 ویکس کے دوران ہمارا جو ٹمپریچر لیولز ہے یہ بھی 20 ڈگری پلس پہ چلا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو آلموسٹ, میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً مئی کے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ العزیز برطانیہ کو ونس اگین رننگ ان پروسیس دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہماری خواہش بھی ہے اس کے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ جی. میں اب یہی سوال چودھری اورنگزیب صاحب سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی اس بارے میں رائے دیں ہمیں نا. جی ایپی صاحب, جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کس طرح کرنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی, جو ہمارے ایلڈری ہیں, جو کسی وجہ سے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں, کسی بیماری کے پیش نظر, کسی پریشانی کے پیش نظر, ان کی مدد میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اخلاقی, ہماری دینی, ہماری مذہبی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پہ فرض ہے, لازم ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں. ان کی مدد کو پہنچنے کے مختلف انداز ہیں, مختلف طریقے ہیں. آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا ان سے ان کے فون کے ذریعے رابطہ کریں, ان کی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. انہیں کسی کے حوالے سے شاید ان کو کسی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ان کو مدد کی ضرورت ہو, انہیں ایڈوائز کریں, انہیں سمجھائیں کہ اس مشکل, اس جو ایک آن بڑی ہے تمام لوگوں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں. اپنے جو لوکل ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں, جس طرح ہمارے دیگر
دوستوں نے ذکر کیا کہ جو ہماری اپنی لوکل کونسل ہے, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پولیس ہے, دیگر جو NHS, ان سے رابطہ رکھیں, ان کو اپنی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کریں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پر ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر دوست لوگوں کی مدد کو پہنچے, اور اس لیے سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں کہ آپ کی وجہ سے انفیکشن, یہ جو وائرس ہے, مزید پھیلے نہ. آپ ماسک پہن کے باہر جائیں, آپ گلوز پہن کے باہر جائیں, جب کسی کی مدد کو جائیں تو میک شور کہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں کہ آپ کی وجہ سے نہ صرف وائرس باہر کے لوگوں کو منتقل ہو, بلکہ جب آپ واپس اپنے گھر آئیں تو آپ کی جو فیملی ہے, جو آپ کے بچے ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ بھی محفوظ رہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے, اس میں ہمیں بالکل بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ہماری اخلاقی, یہ ہماری دینی, یہ ذمہ داری ہے, ہم پہ فرض ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اور ان کی مدد کو ہر دو صورت پہنچیں. جس طرح باقی دوستوں نے ذکر کیا کہ ہمیں لوکل کونسل کے ساتھ, اپنی لوکل پولیس کے ساتھ, جو گورنمنٹ کے ہدایات ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم جب باہر بھی جائیں تو اپنے لوگوں کو, اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ضروری کنسرن ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ایجوکیشن دیں, ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اس طرح کے میجر جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ان پر ہر دو صورت عمل کرنا ہے. ایک جو خاص بات میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں, اپنے دیگر ایشو کی بات کرتے ہیں, میں حکومت برطانیہ کی دو اپنے حوالوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب یہ انیشیلی جو کورونا وائرس کا جو مرحلہ سامنے آیا تو لوگ بڑے خوف لوگوں کے درمیان خوف پھیل گیا, تو ہماری کمیونٹی میں, مسلم کمیونٹی میں یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے اتنی بڑی اموات میں جس کی حکومت میں اتنی زیادہ اموات ہوئی تو ہم شاید انہیں ان کی تدفین, ان کو دفن نہ کر سکے, تو ان کو شاید جلانے کے حوالے سے ان کی ایک اسکیم تھی, ایک پارلیمنٹ میں بھی بل وہ پیش کرنے جا رہے تھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت برطانیہ کا, بالخصوص ہماری جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے ناز شاہ, ان کی تحریک پر جو بل انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا کہ جو ہمیں کم از کم یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے, مذہب, اپنی جو مذہبی رسومات ہیں اس کے مطابق, جو ویلیوز اس کے مطابق ہم اپنی تدفین کو یقینی بنا سکیں. تو گورنمنٹ نے یہ ہماری بات, یہ ہمارے ایشو کو تسلیم کیا اور یہ ہمیں حق دیا کہ کسی بھی صورت میں جو ہماری جو تدفین ہے وہ ہر دو صورت میں اسلامی طور طریقے کے ساتھ ہمیں پوری اجازت دی جائے گی. اور الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی ایک کمیونٹی میں جو ایک خدشہ تھا, جو ڈر تھا, وہ اس میں کافی حد تک کمی ہوئی. دوسری بات, ابھی جو ریسنٹلی آج حکومت برطانیہ نے لی ہے, ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے برٹش پاکستانی اور کشمیری جو پاکستان میں ہیں بالخصوص میں, کیونکہ انہوں نے تو پوری دنیا کا کہا ہے, تو میں کیونکہ اپنے پاکستانی اور کشمیریوں کے بہاف پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جو اپنے واپس گھروں کو آنا چاہتے ہیں برطانیہ میں, کیونکہ ہماری زیادہ فیملی کی تعداد جو بڑی ہے وہ یہاں پہ برطانیہ میں مقیم ہے, جو لوگ کیونکہ چھٹیوں کا سیزن تھا, کافی بڑی تعداد ہماری پاکستان اور کشمیر میں برٹش نیشنل کی وہاں پہ گئی ہوئی تھی. تو اس کورونا کی وجہ سے جو ابھی فلائٹس وغیرہ بھی تمام معطل ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم اسپیشلی طور پر, خصوصی طور پر ایسے اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ وہاں کے جو ہمارے برٹش نیشنل ہیں, جو اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہیں, ان کو واپس برطانیہ میں لایا جا سکے. اس کے لیے انہوں نے باضابطہ طور پر آج آئی بلیو کہ 75 ملین پاؤنڈ کا بھی اعلان کیا. تو میں خصوصی طور پر حکومت برطانیہ کا اور وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو کشمیر کے اندر جو کسی حوالے سے وہاں پہ ابھی تک قید ہیں, obviously وہ واپس آنا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ کو سیلف ایسولیٹ کیا ہے, ان کی کافی وہاں پہ مجبوریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم انہیں واپس لانے میں ان کی مدد کریں گے. تو میں حکومت برطانیہ کی خدمت پر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بہت شکریہ جی آپ کا. تو لیں جی, یہ تھا آج کا پروگرام. تو انشاءاللہ کل پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے جی خدا حافظ.